وتلزمهم المطابقة ولو تقديرا ولا عكسا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بتا رہے ہیں ولا بد فیہ من اللزوم، آخر میں کیونکہ دلالت التزامی ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ولا بد فیہ من الالتزام، دلالت التزامی کے لیے لزوم لازمی ہے۔ ولا بد فیہ لازمی ہے، فیہ کے ضمیر دلالت التزامی کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی دلالت التزامی میں لزوم کا ہونا ضروری ہے، عقلاً اور عرفاً، چاہے وہ لزوم عقلی ہو چاہے عرفی ہو۔ لزوم بہرحال پایا جائے گا، آگے پھر یہاں پر لزوم عقلی ہو تب بھی ٹھیک ہے، عرفی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابِقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، اگلی بات مصنف علیہ رحمت اس چھوٹی سی عبارت میں گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آپس میں نسبت کیا ہے، دلالت التزامی کو ایک طرف رکھ کے، دلالت مطابقی کو ایک طرف رکھ کے اور التزامی اور تضمنی کو ایک طرف رکھ کے ان کے درمیان نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اتنی عبارت لایا ہے وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابِقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَلَا عَكْسًا، اس کے اندر پور گویا کہ انہوں نے نسبت بتا دی ہے۔ وَتَلْزَمَهُمَ الْمُطَابِقَةُ، ان دونوں کو لازمی ہے دلالت مطابقی، تلزمہما کا ضمیر لوٹ رہا ہے دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کی طرف، یعنی دلالت تضمنی اور التزامی میں مطابقی کا ہونا لازمی ہے۔ جہاں کہیں بھی دلالت تضمنی اور التزامی پائے جائیں گے وہاں دلالت مطابقی کا پائے جانا ضروری ہے، اور جہاں دلالت مطابقی ہوگا وہاں تضمنی اور التزامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس بات کا مفہوم ہے، اور یہاں پر گویا کہ انہوں نے نسبت بیان کر دیا ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ان کے آپس میں، عموم خصوص مطلق کی، ایک طرف دلالت مطابقی دوسری طرف تضمنی التزامی، ان کے درمیان نسبت بیان کر دیا کہ ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ ولو تقدیراً کا مطلب بن جائے گا کہ دلالت تضمنی اور التزامی کو دلالت مطابقی لازم ہے، آگے اس کا لازم ہونا چاہے حقیقی ہو چاہے تقدیری ہو، یعنی جہاں کہیں یہ دو دلالتیں پائی جائیں گے التزامی اور تضمنی وہاں مطابقی کا پائے جانا ضروری ہے، اب یہ پائے جانا چاہے تقدیری ہو چاہے حقیقی ہو، بہرحال پایا جائے گا۔ ولا عکسا، اس کا عکس نہیں ہوگا، اس کا الٹ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں مطابقی پایا جائے وہاں تضمنی اور التزامی کا پائے جانا ضروری نہیں ہے، ولا عکسا کا یہ مطلب بن جائے گا۔ تو وہ ہے کہ یہ نسبت ہو گئی عموم خصوص مطلق کی، جہاں تضمنی التزامی پائے جائیں گے وہاں دلالت مطابقی کا پائے جانا ضروری، لیکن جہاں دلالت مطابقی ہوگا وہاں تضمنی اور التزامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قولہ ولا بد فیہ، شارح علیہ رحمت مصنف کے اس قول کو لے کر ولا بد فیہ کو لے رہے ہیں اور اس کے اندر گویا کہ فیہ کے مرجع کو بیان کر رہے ہیں، اوپر جو ذکر کیا تھا ولا بد فیہ، اس ہی ضمیر کا مرجع کو بیان کر رہے ہیں، اور مرجع نکالا ہے اے فی دلالت التزامی، بتا رہے ہیں کہ اس دلالت التزامی میں لازمی ہے لزوم کا ہونا، ولا بد فی کا ضمیر نکال لیا فی دلالت التزامی، یعنی دلالت التزامی میں لزوم کا پائے جانا ضروری ہے۔ یہاں پر ہوا ہے کہ فی کی ضمیر کو انہوں نے لٹایا دلالت کی طرف، دلالت محذوف نکالا ہے، تو اس پر اعتراض ہوگا کہ دلالت محذوف کیسے نکالا، کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر دلالت محذوف ہے؟ جیسے مصنف نے یہاں پر جو شارح علیہ رحمت نے فی کے ضمیر کے بعد دلالت نکالا ہے، تو دلالت نکالنے کا کیا دلیل ہے، اب وہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر دلالت محذوف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے دلالت کے جو شروع میں اقسام ذکر ہوئے ہیں، دلالت مطابقی ما وضع له مطابقتاً کے اندر دلالت کو محذوف مانا تھا، ایسے تضمن کی صورت میں بھی یہاں پر جو ہے دلالت محذوف نکالا تھا، تو التزام کی صورت میں بھی دلالت محذوف نکالیں گے، کیونکہ علی الخارج التزام، یہ جو کہا تھا کہ التزام اگر اس کا دلالت ہو خارج پر، خارج لازم پر، تو دلالت التزامی ہوگا، یہ بتایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ دوسروں کے اندر مطابقت اور دلالت نکالا ہے،
ایسے یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں بھی درات نکالیں گے، اس وجہ سے مصنف نے فی کی ضمیر کے اندر درات نکالا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کا جواب دیا ہے کہ درات نکالنے کا کیا دلیل ہے، کیوں نکالا؟ تو کہتے ہیں کہ دلالت ہر جگہ محذوف نکالا گیا ہے، مطابقت کے اندر بھی دلالت مطابقی نکالتے ہیں، تضمن کے اندر بھی دلالت تضمنی نکالتے ہیں، تو التزام کے اندر بھی اسی طرح ہم نکالیں گے دلالت التزامی۔ تو گویا کہ مفہوم بن جائے گا دلالت التزامی میں لزوم کا پائے جانا ضروری ہے۔ قول من اللزوم، اور مصنف نے جو کہا تھا لزوم، اس کا بتا رہے ہیں کہ ولا بد فی من اللزوم، دلالت التزامی میں لزوم کا ہونا ضروری ہے۔ لزوم کیا چیز ہوتا ہے؟ لازم اور ملزوم کے درمیان تعلق کو لزوم کہا جاتا ہے۔ لازم ملزوم جو چیزیں ہوتے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو لزوم کہتے ہیں۔ خاتم تائی کے لیے سخاوت لازمی ہے۔ اب خاتم اور سخاوت کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو لزوم کہا جاتا ہے، یا آپس میں لازم ملزوم ہے تو ان کے درمیان جو تعلق ہے لازم ملزوم کا، اس تعلق کو ہی لزوم کہا جاتا ہے۔ اور لزوم کے پھر 3 قسمیں: لزوم ماہیت، لزوم خارجی اور لزوم ذہنی۔ لزوم کیونکہ تعلق کہا جاتا ہے لازم ملزوم کے درمیان میں۔ اب لزوم کی 3 قسمیں ہوتے ہیں: لزوم ماہیت اور لزوم خارجی اور لزوم ذہنی۔ لزوم ماہیت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ملزوم کا تصور چاہے ذہناً آدمی کرے چاہے خارج میں کرے، اس کے لیے لازم کا ہونا ضروری ہو، تو یہ لزوم ماہیت کہا جاتا ہے۔ ملزوم کا تصور چاہے خارج میں ہو چاہے ذہن میں ہو، اس کے لازم کا پائے جانا ضروری ہو، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے لزوم ماہیت۔ ملزوم کا تصور آپ نے کر لیا، آپ نے ذہن میں ملزوم آ گیا ہے، ملزوم آپ نے تصور ذہن میں کر لیا ہے یا خارج میں اس کا تصور کر لیا ہے، تو اس تصور کرنے سے خود بخود اس کے لیے یہاں پر لازم کا پائے جانا ضروری ہو، تو یہ ہو جائے گا لزوم ماہیت۔ جیسے کہ زوجیت اربعہ، زوجیت اربعہ کا آپ چاہے ذہن میں تصور کر لو چاہے خارج میں تصور کر لو، اس کے لیے جفت کا ہونا لازمی ہوتا ہے خود بخود۔ زوجیت اربعہ کا معنی یہ ہوتا ہے، زوجیت اربعہ 4 کا جفت ہونا۔ آپ ذہن میں تصور کر لے زوجیت اربعہ کا تو پھر بھی وہ اس کے یہاں پر جو ہے جفت لازمی ہے۔ خارج میں کوئی 4 چیزیں بنا دو پھر بھی اس کے لیے لازم جفت کا ہونا لازم ہے۔ بھائی یہاں پر زوجیت اربعہ کا تصور چاہے خارج میں کر لو چاہے ذہن میں کر لو، اس کے لیے یہاں پر جو ہے زوجیت لازم ہے۔ تو گویا کہ لزوم ماہیت کا معنی بتا دیا کہ ملزوم کا تصور چاہے ذہن میں کر لو چاہے خارج میں کر لو، اس کے لیے لازم کا پائے جانا ضروری ہو، تو یہ کہلاتا ہے لزوم ماہیت۔ مثال میں نے دے دیا زوجیت اربعہ، اس کا تصور ذہن میں کر لو آپ، باہر خارج میں کوئی چیز نہ ہو، یا خارج میں اس کا آپ تصور کر لو، اس کی صورت بنا دو 4 کا، تو ان کے لیے زوجیت یعنی جفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا قسم ہے لزوم خارج۔ لزوم خارج کیا ہوتا ہے؟ کہ ملزوم کا تصور خارج میں کر لو تو اس کے لیے لازم کا پائے جانا ضروری ہو، لیکن ذہن میں کر لو تو اس کے لیے لازم کا پائے جانا ضروری نہ ہو۔ جیسے نار کے لیے احراق، آگ کے لیے جلانا، آگ کے لیے جلانے کا تصور آپ خارج میں کر لو تو احراق لازم ہے، جلانا لازمی ہے، لیکن ذہن میں کر لو تو احراق لازمی نہیں ہے کہ ذہن میں تصور کر لو تو جلنا شروع ہو جائے ذہن، ایسے نہیں ہوتا۔ خارج میں یہاں پر جو ہے آگ لگا دو آپ تو اس کے لیے احراق لازمی ہو، جلائے گا ضروری، لیکن ذہن میں تصور کر لو ملزوم کا آگ کا تو لازم یعنی جلانا یہ نہیں پایا جائے گا۔ تو معلوم ہو گیا لزوم خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج میں تصور کر لیا جائے ملزوم کا تو لازم پائے جائے، لیکن ذہن میں تصور کر لیا جائے ملزوم کا تو لازم نہ پائے جائے۔ جیسے کہ مثال دیا کہ اگر آگ کے لیے آپ خارج میں احراق کا تصور کر لو تو اس کے لیے احراق لازمی جلانا، لیکن ذہن میں کر لو تو یہ لازمی نہیں کہ ذہن میں جلنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لزوم خارج۔ اور لزوم ذہنی اس کا برعکس ہے، وہ ہوتا ہے کہ ملزوم کا تصور ذہن میں کر لو تو اس کے لیے لازم ضروری ہو، لیکن خارج میں کر لو تو اس کے لیے یہاں پر یہ لازم ضروری نہ ہو۔
ملزوم کا تصور ذہن میں کر لو تو اس کے لیے لازم ضروری ہے، لیکن خارج میں کر لو تو اس کے لیے لازم ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے انسان کے لیے قابلیت علم اور انسان کے لیے صنعت کتابت، انسان کے لیے قابلیت علم اور انسان کے لیے صنعت کتابت، لکھنے کا فن، آپ اس کا ذہن میں تصور کر لیں گے تو ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے۔ ہر انسان کے اندر بالفعل یہ صفات پائے جاتے ہیں کہ وہ قابلیت علم رکھتا ہے، علم کا قابل بن سکتا ہے، اور صنعت کتابت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن خارج میں تصور کر لیا جائے تو ہر انسان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہوں گے جن میں قابلیت علم نہیں ہے، انہیں بالفعل بالقوت انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بالفعل علم حاصل نہیں کیا ہے، یا یہ کہ یہاں پر جو ہے بالفعل انہوں نے کتابت نہیں سیکھی ہے، لکھنا نہیں جانتے ہیں، تو یہ گویا ہے کہ یہاں پر جو ہے لزوم کا تصور ذہن میں کر لینے سے لازم پائے جائے، لیکن خارج میں کر لو تو لازم نہ پائے جائے، اس کو کہتے ہیں لزوم ذہنی۔ تو گویا کہ لزوم کی 3 قسمیں ہو گئی، لزوم ماہیت، لزوم خارجی، لزوم ذہنی۔ اب اعتراض یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ نے بتایا کہ التزام کے لیے لزوم کا پائے جانا ضروری ہے، دلالت الزامی کے اندر لزوم کا ہونا ضروری ہے، تو اب یہ کون سا لازم کا ہونا ضروری ہے؟ لازم ماہیت کا ہونا ضروری ہے، لازم خارج کا ہونا ضروری ہے، یا لزوم ذہنی کا ہونا ضروری ہے؟ کون سا لزوم کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں لزوم ہوگا دلالت الزامی کے اندر، تو کون سا لزوم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لزوم ذہنی کا ہونا ضروری ہے، لزوم ذہنی کا، لزوم ماہیت کا اور لزوم خارج کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ لزوم ذہنی کا ہونا ضروری ہے۔ لزوم ذہنی پھر آگے عام ہوتا ہے، لزوم ذہنی چاہے عقلی ہو، لزوم ذہنی چاہے یہاں پر جو ہے عرفی ہو، بہرحال یہاں پر جو ہے دلالت الزامی کے اندر لزوم ذہنی پائے جانا ضروری ہے، لزوم ذہنی پایا جائے گا۔ آگے پھر عام ہے لزوم عقلاً ہو یا لزوم عرفاً ہو۔ لزوم عقل کیا ہوتا ہے؟ کہ ملزوم کا تصور بغیر لازم کے تصور کے عقلاً محال ہو۔ لزوم عقلی کسے کہتے ہیں؟ ملزوم کا تصور بغیر لازم کے تصور کے عقلاً محال ہو۔ مثال جیسے اندھا کے لیے بصارت، اب اندھا کا تصور کرنے کے لیے یا بصارت کا تصور کے لیے یہاں پر جو ہے اندھا کا تصور یہ عقلاً محال ہے، چیزیں آدمی اندھا بھی ہو پھر یہاں پر جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہو، یہ عقلاً محال ہے، یعنی ملزوم کا تصور بغیر لازم کے تصور کے عقلاً محال ہو۔ یا یوں کہے کہ اندھے کا تصور یہ بصارت کے تصور کے بغیر عقلاً محال ہے، ظاہر ہے بصارت پہلے ہوگی پھر اندھا ہوگا۔ اور لزوم ذہنی عرفی کی مثال جیسے کہ یہاں پر جو ہے حاتم طائی کے لیے سخاوت کا تصور، یہ یہاں پر جو ہے لزوم عرفی کا، کہ ملزوم کا تصور لازم کے تصور کے بغیر عرفاً محال ہو، ملزوم کا تصور لازم کے تصور کے بغیر، یعنی سخاوت کا تصور ہو اور حاتم طائی کا تصور نہ ہو، یا عقلاً عرفاً محال ہے۔ عرف میں کیوں مشہور ہوئی ہے سخاوت کے ساتھ؟ عرفاً محال ہو، جیسے کہ حاتم طائی کے لیے سخاوت کا تصور۔ بہرحال یہاں پر جو ہے خلاصہ یہ نکلا کہ دلالت التزامی کے اندر لزوم کا پایا جانا ضروری ہے، اور لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے، اور لزوم ذہنی پھر آگے عام ہے، چاہے وہ عقلی ہو چاہے وہ عرفی ہو۔ عقلی کی مثال بتایا اندھا اور بصارت والا مثال، اور عرفی کی مثال سخاوت اور حاتم طائی کی مثال۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ قوله من اللزوم اے کون الامر الخارجی بحیث یستحیل تصور الموضوع له بدونه، کہتے ہیں کہ امر خارج یعنی دلالت التزامی جو ہے اس طرح سے ہو، یستحیل تصور الموضوع له، موضوع له کا تصور محال ہو، بدونه اس کے بغیر، لازم کے تصور کے بغیر، سواء کان هذا اللزوم الذہنی عقلا، برابر ہے کہ یہ لزوم ذہنی یہاں پر چاہے عقلی ہو، کالبصر بالنسبۃ الی العمی، جیسے کہ یہاں پر جو ہے عامہ اندھا کے لیے
بصر کا لزوم عقلاً محال ہے، یعنی اب عما کا تصور کرنا بغیر بصر کے تصور کے یہ عقلاً محال ہے۔ او عرفاً کل جودی بنسبت الحاتم، یا یہاں پر جو ہے ملزوم کا تصور بغیر لازم کا تصور کے عرفاً محال ہو، جیسے حاتم کے یہاں پر جو ہے جود کا نسبت، حاتم کے لیے سخاوت کا نسبت، مطلب یہ ہوگا کہ حاتم کے لیے حاتم کا تصور بغیر سخاوت کے یہ عرفاً محال ہے۔ وَتَلْزَمَهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، آگے جو مصنف نے اوپر بتایا تھا کہ ان کے درمیان جو نسبت ذکر کی تھی اس نسبت کا وضاحت کرتے ہیں مزید۔ اوپر بتا دیا تھا کہ یہاں پر ان کے درمیان آپس میں ایک طرف مطابقی کو رکھ کے ایک طرف تضمنی الزامی کو رکھ کر جو وہ انہوں نے نسبت بیان کیا تھا، اس نسبت کا مزید متن کا تشریح کرتے ہیں۔ وَتَلْزَمَهُمَا الْمُطَابَقَةُ، ان دونوں کے لیے لازم ہے دلالت مطابقی، یعنی تضمنی اور الزامی کے لیے دلالت مطابقی لازمی ہے۔ وَلَوْ تَقْدِيرًا، یہ لازم ہونا چاہے حقیقتاً ہو چاہے تقدیراً ہو۔ اس کا وجہ بتائیں گے، یہ باتوں پر بھی ہو گئی ہے کہ اس کی لازمی ہے، لازمی کیوں ہے، اس کا وجہ بتائیں گے شارح علیہ رحمت۔ وجہ کیا ہے کہ دلالت تضمنی اور التزامی جہاں کہیں بھی ہوں گے مطابقی کا ہونا ضروری ہوگا۔ یہ کیوں ہے، اور اس کا عکس نہیں ہے، یعنی مطابقی ہو تو تضمنی التزامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس طرح کیوں ہے؟ اس کا وجہ بتاتے ہیں کہ دلالت تضمنی کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ دلالت ہوتا ہے صرف جز پر، موضوع ہو کے جز پر، اور مطابقی میں دلالت ہوتا ہے کل پر، اور جز پر دلالت ہو تو کل پر دلالت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے تضمنی پایا جائے تو مطابقی پایا جائے گا۔ اور دلالت الزامی کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ دلالت ہوتا ہے خارج پر، خارج پر یا لازم پر، اور لازم پر دلالت ہو تو ملزوم پر دلالت ہونا لازمی ہوتا ہے، اور مطابقی کے اندر دلالت ہوتا ہے لازم پر۔ تو گویا کہ تضمنی کے اندر دلالت جز پر ہوتا ہے اور مطابقی کے اندر دلالت کل پر ہوتا ہے۔ تو جب پایا جائے گا تضمنی تو مطلب کیا ہوگا کہ دلالت ہے صرف جز پر، تو جز پر دلالت ہونے سے کل پر دلالت خود بخود ہوتا ہے، یعنی فرع پر دلالت ہو تو اصل پر دلالت خود بخود ہوتا ہے، چھوٹے پر دلالت ہو تو بڑے پر خود بخود ہوتا ہے، لہٰذا تضمنی پایا جائے گا تو مطابقی پایا جانا ضروری ہے۔ ایسے دلالت التزامی کے اندر دلالت ہوتا ہے اس کے لازم پر، اور لازم پر دلالت ہو تو ملزوم پر دلالت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور دلالت مطابقی میں ملزوم پر دلالت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ التزامی پر دلالت ہوگی تو مطابقی خود بخود آ جائے گی، کیونکہ وہ التزامی میں دلالت ہوتا ہے لازم پر اور مطابقی میں ہوتا ہے ملزوم پر، اور لازم پر دلالت ہونے کی صورت میں ملزوم پر دلالت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وجہ بتاتے ہیں، اذ لا شک ان الدلالۃ الوضعیۃ علی جزء المسمى، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دلالت وضعیہ یا تو دلالت ہوگی علی جزء المسمى، موضوع ہو کہ جز پر، اور موضوع ہو کہ جز پر دلالت ہو تو دلالت کھلاتا ہے تضمنی، ولازمہ، یا دلالت ہوگا موضوع ہو کے لازم پر، اور موضوع ہو کے لازم پر دلالت ہو تو آپ نے پڑھا ہے یہ دلالت التزامی کھلاتا ہے۔ تو ان دو کے اندر ایک جز پر دلالت ہو گیا، ایک لازم پر، اور مطابقی میں دلالت ہوتا ہے کل پر اور ملزوم پر۔ تو وہ ہے کہ جز پر دلالت ہو تو کل پر خود بخود ہو جائے گا، مطابقی پایا جائے گا ساتھ خود بخود، اور لازم پر دلالت ہو تو ملزوم پر دلالت خود بخود ہوگا، پھر مطابقی پایا جائے گا۔ تو بار خلاصہ نکلا کہ تضمنی پایا جائے تب بھی مطابقی ہوگا ساتھ، اور التزامی پایا جائے تب بھی مطابقی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ جز پر دلالت کا ہونا یا لازم پر دلالت کا ہونا فرع الدلالت علی المسمى، یہ فرع ہے اور تابع ہے الدلالت علی المسمى، مسمى یعنی موضوع کے ذات پر دلالت کے فرع ہے۔ تو گویا کہ فرع پر دلالت پایا جائے تو اصل پر دلالت خود بخود پایا جائے گا۔ تو گویا کہ خلاصہ نکلا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جز پر دلالت ہو تو یہ فرع ہے، ایسے لازم پر دلالت ہو تو یہ فرع ہے، ان کا اصل کل پر دلالت ہے اور ملزوم پر دلالت ہے، اور کل اور ملزوم پر دلالت ہوتا ہے دلالت مطابقی میں۔ تو گویا کہ فرع پر دلالت جب ہوگی تو اصل پر دلالت خود بخود ہوگی۔ آگے بتایا تھا کہ ولو تقدیراً، یعنی یہ دو پائے جائیں گے تو مطابقی ہوگا، اگر جہاں پر جو ہے اس کا پائے جانا مطابقی کے پائے جانا پر جو ہے حقیقتاً ہو،
یا تقدیراً ہو، بہرحال ہوگا. کہ سواء کانت تلک الدلالۃ علی المسمى محققۃ، برابر ہے کہ یہ دلالت مسمى پر حقیقی طور پر ہو. بأن یطلق اللفظ ویراد به المسمى، یہ حقیقی ہے کہ لفظ بولا جائے اور مراد اس سے مسمى ہو. ویفهم منه الجزء او اللازم، اور اس سے مفہوم ہو رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو جزء اور لازم. جزء جب سمجھ میں آئے گا تو ضمنی ہوگا، اور لازم سمجھ میں آ رہا ہو تو ہو جائے گا التزامی. تو التزامی مطابقی یہاں پر جب پایا جائے گا تو گویا کہ حقیقتاً دلالت مطابقی بھی پایا جائے گا. بالطبع تابع ہو کر، او مقدرتاً، یا تقدیر طور پر ہوگا، حقیقی طور پر تو نہیں ہوگا لیکن دلالت مطابقی جو پایا جائے گا وہ تقدیر طور پر ہوگا. کما اذا اشتہر اللفظ فی الجزء واللازم او اللازم، کہتے ہیں جیسے کہ لفظ مشہور ہو جز میں یا لازم میں. فالدلالت علی الموضوع له وان لم يتحقق هناك بالفعل، اب موضوع له پر دلالت، لفظ مشہور ہے صرف جز پر یا صرف لازم پر، تو اب اس صورت میں دلالت کا ہونا موضوع له پر یعنی پورے کل پر یا یہاں پر جو ہے ملزوم پر، یہ اگرچہ لم يتحقق هناك بالفعل، اگرچہ یہاں پر متحقق ثابت شدہ نہیں ہے بالفعل طور پر، الا انها واقعۃ تقدیرا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ واقع ہے یعنی دلالت مطابقی پایا جاتا ہے تقدیر طور پر. بمعنى ان لهذا اللفظ معنى، اس طور پر کہ ان لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ كان دلالته علیہ مطابقتا، کہ لفظ کے لیے ایسا معنی ہو اگر لفظ سے وہ معنی مراد لیا جائے لکانت دلالته علیہ مطابقتا، تو اس لفظ پر اس کا دلالت ہے مطابقی طور پر پایا جائے گا. وإلى هذا اشارہ بقولی ولو تقدیرا، اسی طرح مصنف نے اشارہ کیا ہے ولو تقدیرا کا، یعنی ولو تقدیرا کے اشارہ کر دیا تھا کہ کبھی کبھی تو مطابقی پائی جائے گی، اتنی بات تو کانفرم ہے کہ لازمی طور پر مطابقی پایا جائے گا. اب مطابقی کے پائے جانا یا تو حقیقی طور پر ہوگا جسے اوپر بتایا، یا تقدیری طور پر ہوگا. اور تقدیری یہاں پر یہ بتایا کہ لو قصد من اللفظ، لفظ کوئی معنی ہو اگر لفظ سے وہ معنی مراد لیا جائے تو اس معنی پر دلالت اس کے یہاں پر جو ہے ہوگا مطابقی طور پر، اور یہ تقدیراً ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا. وإلى هذا اشارہ بقولی ولو تقدیرا، اسی طرح اشارہ کیا اپنے اس قول سے ولو تقدیراً کے، مصنف نے کہا ہے ولو تقدیراً ولا عکسا، تقدیری طور پر بھی ہو بہرحال ہوگا، ولا عکس اس کا عکس نہیں ہوگا. عکس بتایا تھا کہ مطابقی پایا جائے تو التزامی اور تضمنی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. آخر دعوانا